إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، اللہ کے فضل سے گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عقیدے کے موضوع پر لکھی گئی بہت ہی بہترین کتاب العقیدۃ الواسطیہ، جو کہ فرقہ ناجیہ کے عقیدے کے اوپر مشتمل سب سے اہم کتابوں میں سے ایک کتاب مانی جاتی ہے، اس کی شرح اس مسجد میں سن رہے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین کے اوپر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس تعلق سے جو اصول و ضوابط ہیں، جو قواعد ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، تمام رسولوں پر ایمان لائیں، تمام کتابوں پر ایمان لائیں، یوم آخرت پر ایمان لائیں، اور تقدیر کی اچھائی و برائی پر ایمان لائیں۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، جن میں سے پہلا رکن ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا۔ تو یہاں سے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے متعلق تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے، اور اس تفصیلی بیان کے شروع میں انہوں نے بہت ہی اہم چند قواعد کا بیان کیا ہے کہ کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر جو بھی اللہ رب العالمین کے تعلق سے آیتیں یا حدیثیں موجود ہیں، ان آیتوں کو سمجھنے کا ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے۔ سلف صالحین کا منہج کیا تھا، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اور سلف صالحین نے ان آیات کو کیسے سمجھا۔ تو ان اصول و ضوابط کی روشنی میں کتاب و سنت کے ان نصوص کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا یہ درس بہت ہی اہم ہے، اور آگے مسلسل 5-6 دروس میں اللہ رب العالمین کے اوپر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے متعلق قرآن و حدیث کی کون کون سی دلیلیں موجود ہیں، وہ جو تفصیلی بیان آئے گا، تو آج کے اس درس کی روشنی میں ان آیتوں کو ہم سمجھیں گے۔ اس لیے آج کا یہ درس بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، تاکہ آگے کے دروس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس لیے کہ آگے کے جو دروس ہوں گے وہ آج کے درس میں جو قواعد بیان کیے جائیں گے، انہی پر ان کا دار و مدار ہوگا۔ اس لیے ان قواعد کو غور سے ہمیں سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل بل یؤمنون بأن اللہ سبحانہ وتعالی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ اس عبارت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے
اللہ رب العالمین پر ایمان کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کے اصول و ضوابط کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اللہ رب العالمین کے متعلق بیان کیا ہے، ان تمام آیتوں و حدیثوں پر ایمان لایا جائے۔ جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کیا ہے، چاہے اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے ناموں کے ساتھ ہو، چاہے اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے ہو، ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک بھی نام یا صفت کا انکار یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے۔ تو ایمان کیسے لائیں؟ اس کے لیے 4 اہم چیزوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں من غیر تحریف ولا تعطیل، تحریف اور تعطیل کے بغیر قرآن کی کوئی آیت اللہ رب العالمین کے تعلق سے گزری، کوئی حدیث آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے تعلق سے گزری، تو ضروری ہے کہ اس پر ایمان لائیں لیکن تحریف نہ کریں، اسی طرح تعطیل کے شکار نہ ہو۔ ان الفاظ کی شرح آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ تحریف کا کیا معنی ہے، تعطیل کا کیا معنی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، اور ان کی کیفیت بھی نہ بیان کی جائے اور نہ ان کی مثال بیان کی جائے۔ تو یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کے متعلق، جو بھی قرآن کی آیت ہو یا حدیث رسول ہو، ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کے متعلق ایمان رکھنے کے لیے ان 4 بنیادی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے ہم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کریں گے، اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کے متعلق بیان کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے رسول نے چونکہ اللہ رب العالمین کے متعلق بیان کیا ہے، اس میں ہم تحریف نہیں کر سکتے، تعطیل نہیں کر سکتے۔ تحریف کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے یا اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، اس لفظ کو بدلنا، اس لفظ کو ہی سرے سے بدل دیا جائے یا اس کے معنی کو بدل دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا، اس زبان میں جسے اہل عرب سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول عربی زبان بولنے والے تھے، ایسی زبان جسے لوگ سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ کے تعلق سے جو کچھ بیان کیا یا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو کچھ بیان کیا ہے، اس لفظ کو بدلنا جائز نہیں ہے، چاہے نام کے تعلق سے ہو چاہے صفت کے تعلق سے ہو۔ لفظ کو بدلنا جیسے اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان ربکم حی کریم، اور بعض روایت کے اندر ستیر کا لفظ آیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین ستیر ہے۔ اس کو بعض علماء نے ستیر بھی پڑھا ہے، فاعل کے وزن پر، مشہور فعیل کے وزن پر ستیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نام کو بدل کر کوئی اس لفظ کو بدل کر ستار کر دے تو یہ لفظ کو بدلنا ہوا، اس لفظ کو بدلنا ہوا۔ لفظ کیا ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے اللہ کے رسول نے استعمال کیا؟ ستیر کا لفظ۔ آپ نے تا کے اوپر جو حرکت ہے اس کے بعد یا ہے، یا کو الف سے بدل دیا آپ نے، اور تا کے اوپر کیا تھا؟ تشدید اور کسرہ، یا بغیر تشدید کے کسرہ تھا اس پر فتحہ لگا دیا، تو یہ ہے لفظ کو بدلنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی لفظ کو بدل رہا اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تحریف لفظی ہے،
یہ تحریف لفظی ہے، لفظ کو ہی بدل دیا۔ اللہ کے رسول نے استعمال کیا تھا اللہ کے لیے کون سا لفظ؟ ستیر کا لفظ، اور اس کو بدل کر ہم نے کر دیا ستار، تو یہ لفظ کو بدلنا ہوا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ایک نام قرآن کے اندر ملتا ہے الواحد کا، جیسے کہ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اپنے لیے۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت میں ہے وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارُ، تو یہ لفظ کیا ہے؟ الواحد، واو کے بعد الف اور اس کے بعد ہا، اس کے بعد دال، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسے کوئی کیا کرے، واو کے بعد الف کو حذف کر دے اور ہا کے بعد دال فوراً تھا لیکن ہا کے بعد یا کا اضافہ کرے اور واحد کو وحید بنا دے۔ کیا کیا اس نے؟ الواحد تھا، اس کو کیا کر دیا؟ الوحید کر دیا۔ تو یہ لفظ الوحید اللہ رب العالمین کے لیے وارد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کیا بیان کیا؟ الواحد بیان کیا، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الہکم الہ واحد، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا۔ اب اسے کوئی الف کو حذف کر دے اور ہا کے بعد یا بڑھا دے اور وحید کر دے، تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ اگر اس لفظ کو وہ اس طرح پڑھ رہا ہے تو کہا جائے گا کہ واحد کو وحید پڑھنا تحریف لفظی ہے۔ اللہ کہ کوئی کہے کہ نہیں اس لفظ کو میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے ایک نیا نام الوحید ثابت کر رہا ہوں، تو خبر کے طور پر تو وحید کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں لیکن نام یہ وارد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے الوحید یہ نام وارد نہیں ہے۔ تو جو نام اللہ کے لیے وارد ہے جس طرح ہے اس لفظ کو بدلنے کی گنجائش نہیں ہے، حذف و اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے اسے کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ تحریف کرنا، اور تحریف کی دو قسمیں ہیں، تحریف لفظی اور تحریف معنوی۔ اس کو بدلنا دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو لفظ ہی بدل دیا جائے یا لفظ کو تو باقی رکھا جائے لیکن اس کا معنی بدلنے کی کوشش کرے، لفظ کو وہی معنی رکھے، لفظ کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش نہ کرے لیکن اس کا معنی بدلنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح صفات کا باب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا الرحمن علی العرش استوى، استوا کا لفظ ہے، واو کے بعد الف مقصورہ۔ بعض اہل بدعت نے کیا کیا؟ استوا کو استولا میں بدلا، استوا تھا اس کو کس سے بدلا؟ لام سے بدلا، اور استوا کو استولا کر دیا۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تحریف لفظی ہے، لفظ کو ہی بدل دیا انہوں نے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لفظ کے اندر تبدیلی کرنا بہت کم پایا جاتا ہے، اکثر و بیشتر جو تحریف پائی جاتی ہے وہ تحریف کون سی ہے؟ معنی کے اندر تحریف کرنا، معنی کے اندر تحریف کرنا۔ مثلا اللہ رب العالمین نے اپنے لیے قرآن کریم میں استعمال کیا ہے بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہود کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ان پر رد کرتے ہوئے کہا بل یداہ مبسوطتان، کہ نہیں ایسی بات نہیں، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ یداہ سے مراد یہاں پر دونوں ہاتھ نہیں بلکہ قوت مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ نہیں، قوت مراد ہے اس سے، اور ہاتھ کا انکار کرے تو کہا جائے گا کہ اس نے تحریف کیا ہے معنی کے اندر۔ یہ معنی اس کا نہیں پایا جاتا عربی زبان کے اندر، ید کا معنی قوت سے کرنا، یہ معنی عربی زبان میں نہیں پایا جاتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اگر ید یعنی ہاتھ کا اس بات کیا ہے تو ہم اسے ثابت مانیں، اسے ہم ثابت مانیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، تو اللہ نے یہاں پر اپنے لیے لفظ ید کا ثابت اس بات کیا، اور ید کا معنی عربی زبان کے اندر ہاتھ ہوتا ہے، قوت نہیں ہوتی ہے، اس لیے ید کو ثابت کیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں۔ کیسے ہیں اس کی ہم کیفیت نہیں بیان کر سکتے، لفظ کیف سے یعنی کیسے ہیں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔
من غیر تحریف ولا تعطیل، اور کہا آگے ومن غیر تکییف ولا تمثیل، کہ اس کی کیفیت بھی ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کی مثال بھی ہم نہیں دے سکتے، کہ کسی دوسری چیز سے ہم مثال دے کر کہیں کہ فلاں مخلوق کی طرح اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، تو یہ مثال دینا جائز اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے تحریف نہیں کر سکتے، جو اللہ نے ثابت کیا ہے ہم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت مانیں، اللہ کے رسول نے ثابت کیا ہے اسے ہم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت مانیں۔ انکار کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے، نہ لفظی طور پر اس کو ہم بدل سکتے ہیں، نہ اس کے معنی کو ہم بدل سکتے ہیں۔ جو معنی عربی زبان کی اس لفظ کا ہوتا ہے اس لفظ کو اس معنی میں ثابت ماننا ضروری ہے۔ تو یہ ہے بغیر تحریف کے ماننے کا معنی۔ دوسری قید کیا ہے؟ من غیر تحریف ولا تعطیل، نہ تحریف کرے اور نہ تعطیل کرے۔ تعطیل کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو اسماء و صفات قرآن و حدیث کے اندر وارد ہیں ان میں سے کسی بھی نام یا صفت کا انکار نہ کرنا۔ اگر انکار کرے گا اللہ کے لیے کسی بھی نام کا یا صفت کا تو کہا جائے گا کہ اس نے تعطیل کی، اس نے انکار کر دیا۔ کسی بھی نام کا یا کسی بھی صفت کا انکار کرنا وہ تعطیل ہے۔ مثلا بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بعض گمراہ فرقے، کہ ہاں ہم اللہ رب العالمین کا نام السمیع، البصیر، العلیم، الخبیر جو وارد ہیں مانتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین سنتا بھی ہے، تو سمع کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کوئی صفت ثابت کی، مثلا اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، تو آسمان دنیا میں اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے۔ کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے اللہ رب العالمین کے لیے نزول کی صفت کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ تعطیل ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، نہ لفظ کے بدلنے کی گنجائش، نہ اس لفظ کا معنی بدلنے کی گنجائش، اور نہ اس کا انکار کرنے کی گنجائش ہے۔ تحریف یہ تعطیل کا دروازہ ہے، تحریف سے شروع کر کے وہ تعطیل کے مرحلے تک پہنچتا ہے۔ تحریف سے شروع کر کے وہ کس مرحلے تک پہنچتا ہے؟ تعطیل کے مرحلے تک۔ جو تحریف کرے گا وہ تعطیل کا بھی شکار ہوگا۔ تحریف کرنے پر جب اس کو اس کا معنی بدل دیا تو گویا کہ اصل معنی کو ثابت نہیں کر رہا ہے، اصل معنی کو وہ ثابت نہیں کر رہا ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، لفظ کو ثابت کرتے ہیں لیکن اس کا معنی ثابت نہیں کرتے۔ مثلا جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے دونوں ہاتھوں کا اثبات کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم لفظ ہاتھ کا جو آیا ہے تو ید کا لفظ ہم ثابت مانتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے ہم ثبوت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معنی ہے، ہم نہیں جانتے اس کا کیا معنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفویض کرنا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تفویض کرنا۔ تفویض کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا کسی کے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ رب العالمین کا سپرد کرتے ہیں۔ آپ لوگ جھگڑ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم ثابت مانیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں انکار کریں، تو ہم بیچ کا راستہ اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، نہ یہ صحیح نہ یہ صحیح، بلکہ ہم کہیں گے اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کا کیا معنی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے خطرناک بدعتوں میں سے ہے، سب سے خطرناک بدعتوں میں سے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے جو نام یا صفتیں وارد ہیں کتاب و سنت کے اندر، اس کے معنی کو اللہ رب العالمین کے لیے سپرد کریں اور کہیں کہ اس کا معنی ہم نہیں جانتے۔ گویا کہ وہ دوسرے الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں اترتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے بے شمار صفات کا اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ رب کے رسول اس کا معنی نہیں جانتے تھے۔ اس کا معنی کون جانتا؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔
تو ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول کے حق میں کتنی خطرناک بات وہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ تفویض کا جو معنی ہے کہ اللہ کے سپرد کر دیں، یہ باطل عقیدہ ہے۔ معنی جو اس لفظ کا عربی زبان میں ہوتا ہے اسے ثابت کرنا اہل سنت والجماعت کا منہج اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے تعلق سے قرآن میں آیا ہے تو ہم اس کو ثابت کریں گے، اللہ کے رسول نے کہا ہے اس معنی کو ہم ثابت کریں گے، لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ کیفیت کے بارے میں اگر کوئی تفویض کرے تو یہ صحیح ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ مثلا عرش پر مستوی ہے تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ پوچھا جائے کہ کیسے، تو کہیں گے کہ کیسے کا جواب ہمارے پاس نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا ہے۔ یہ کیفیت اللہ رب العالمین کے شان کے لائق جس طرح ہے اس طرح ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کیفیت کے بارے میں تفویض کرنا یہ سلف کا منہج ہے، کیفیت کے بارے میں، لیکن اصل معنی کے بارے میں تفویض یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ جو اس لفظ کا معنی ہے اس معنی کو ہم اس کے ظاہری معنی پر جو عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے ثابت کریں گے، اور وہ ہمارا عقیدہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ نام یا یہ صفت ثابت ہے۔ نہ لفظی تحریف کریں گے، لفظ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، نہ اس کا معنی بدلنے کی کوشش کریں گے۔ عربی میں ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ اور ہم کر رہے ہیں قوت، تو یہ کیا ہوا؟ لفظی تحریف ہوئی۔ اور نہ انکار کریں گے کہ اس کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، یہ تفویض ہے۔ اور کہیں گے کہ ہم اس کا معنی ہی نہیں جانتے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کیا کہا؟ سمیع کا لفظ کہا کہ اللہ رب العالمین سننے والا ہے۔ کہیں گے اللہ کا نام ہے سمیع، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ انکار کرنا ہوا۔ تو انکار کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے۔ نہ تحریف کرتے ہیں ہم، نہ تعطیل کرتے ہیں، نہ لفظ کو بدلتے نہ معنی کو بدلتے، اور نہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ جو وارد ہے اس کو ہم ثابت مانتے ہیں۔ تیسری چیز کیا کہا؟ من غیر تکییف۔ تکییف کا معنی ہوتا ہے کہ صفت الہی کی حقیقت کو بیان کرنا۔ جیسے اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے، حدیث میں آیا۔ اب کوئی کہے کہ جیسے اوپر سے کوئی نیچے آ کر وہ مثال کے ساتھ دکھائے، جیسے اوپر سے آ رہے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، تو یہ اس کی کیفیت کو بیان کرنا ہوا۔ اور اللہ رب العالمین کی کیفیت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی کیفیت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کو ہم ثابت مانتے ہیں، اس کو ہم ثابت مانتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے کیسے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ہمیں خبر نہیں دی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس چیز کو ثابت مانیں لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہ رہے؟ تو اب ایسے لوگوں سے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مخلوق میں سے بھی بعض چیزیں ایسی، بعض مخلوقات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ موجود ہے، لیکن اس کی کیفیت کا اسے علم نہیں ہے۔ جیسے روح ہر ایک کے اندر موجود ہے، اگر یہ روح نکل جائے تو انسان کیا ہو جائے گا؟ مردہ ہو جائے گا، اس کی باڈی سڑ جائے گی۔ یہ روح خود اس کے نفس کے اندر موجود ہے، اس کی کیفیت کوئی بیان کر سکتا ہے؟ روح کی کیفیت کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ حالانکہ یہ ایک مخلوق ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھ یتبعہ البصر، اس کا پیچھا کرتی ہے، آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی وہ دیکھی جانے والی چیز ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مخلوق ہے اور ایسی چیز ہے جو میت کیا ہے؟ دیکھتا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے۔ اس کے باوجود کسی بھی انسان سے پوچھ لے روح کے بارے میں، اس کی کیفیت بیان کر سکتا ہے؟ تو جب مخلوق کی آپ کیفیت نہیں بیان کر سکتے تو خالق کی کیفیت کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کیفیت اگر بیان نہیں کی ہے تو ہم نہیں بیان کر سکتے۔ جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اس کو ہم ثابت مانیں۔ کیسے ہے تو اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ قاف کے اندر اپنے لیے بیان کیا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ جہنم سے ہم کہیں گے کیا تو بھر گیا؟
تو جہنم کیا کہے گا؟ کیا اور بھی کچھ ہے؟ اللہ کے رسول اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنا قدم جہنم میں رکھ دے گا، ٹھیک ہے؟ تو جہنم کہے گا قطن قط، بس بس۔ یہ صحیح حدیث وارد ہے۔ اب کوئی اپنے عقل و قیاس سے سوچ کر کہ اللہ رب العالمین جہنم کے اندر اپنا پیر رکھے گا، یہ کیسے ممکن ہے، اس لیے انکار کر دے، تو یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے۔ کیا کہتے تھے اہل سنت والجماعت؟ سلف صالحین سے منقول ایک جملہ بہت مشہور ہے، امروہا کما جاءت، جیسے حدیث کے اندر آیا ہے، قرآن کے اندر آیا ہے، اسی طرح اس کو بیان کرو، جیسے آیا ہے اسی طرح، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ غیب سے ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کا پورا تعلق غیب سے ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ کسی چیز کے بارے میں کسی کو علم حاصل کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی، علم حاصل کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے کل 3 طریقے ہو سکتے ہیں، اس کے کل 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو ہی آپ ڈائریکٹ دیکھ لیں۔ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آئی فون کا فلاں سیٹ بڑا عمدہ ہے، تو آپ کے اندر جستجو ہوئی کہ اس کے بارے میں اور زیادہ مزید جانکاری حاصل کریں تو کیسا ہے وہ حقیقت میں، تو ڈائریکٹ جا کر دکان میں آپ نے اس سیٹ کو دیکھ لیا، تو اس کے تعلق سے آپ کو علم حاصل ہو گیا۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل کرنی ہو ڈائریکٹ اسی چیز کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ راستہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ایک دم کلوز ہے، بند ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی، درخواست پیش کی تھی کہ اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود، درخواست کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکے، تو کیا عام لوگ دیکھ سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ عام لوگ دیکھ سکے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کو دیکھنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، نہ نبی کے لیے نہ عام لوگوں کے لیے۔ تو یہ راستہ کسی کے بارے میں علم حاصل کرنے کا جو پہلا راستہ تھا کہ ڈائریکٹ اسی چیز کو ہم دیکھ لیں، یہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں کیا ہے؟ بالکل کلوز ہے۔ اللہ رب العالمین کو دیکھ کر اس کے بارے میں ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اسی کی طرح کوئی دوسری چیز، اسی کے مثل، اسی کے مشابہ کوئی دوسری چیز دیکھ کر اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں۔ مثلا ابھی جس فون کی بات کی، آپ گئے دکان، وہ کہہ رہا ہے کہ ڈبے میں پیک ہے، ہم ڈبہ نہیں کھولیں گے بھائی۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے دیکھنا ہے اس کے بعد میں خریدوں گا، اس سے پہلے نہیں خرید سکتا بھائی۔ تو کیا کرتا ہے؟ ڈیمو نکالتا ہے اور دکھاتا ہے کہ بالکل اسی طرح ہے۔ تو آپ نے اصل نہیں دیکھا، لیکن اسی کے مثل ایک دوسری چیز دیکھی، تو اس کے تعلق سے آپ کو علم حاصل ہوا ہی نہیں ہوا۔ تو مثال پیش کر کے بھی کسی چیز کے بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں یہ راستہ بھی بالکل کلوز ہے۔ اللہ رب العالمین کے جیسا کچھ ہے ہی نہیں کہ مثال دے کر سمجھائی جائے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں اس کا انکار کیا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء اللہ رب العالمین کے متعلق یہ اصول کی حیثیت رکھتی ہے آیت۔ اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات کرنا ہو تو یہ آیت جو ہے نا، یہ اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے طرح کسی چیز کے ہونے کا انکار کیا اور فوراً کہا وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اب دیکھیں مخلوق کے اندر بھی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ دو ایسی صفت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، سننا اور دیکھنا، جو مخلوق کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن مخلوق اور مخلوق کے دیکھنے میں کتنا فرق ہے؟ کیا ایک مخلوق کا دیکھنا دوسرے مخلوق کی طرح ہے؟ ایک مخلوق کا دیکھنا دوسرے مخلوق کی طرح نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔
جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے، ابھی اگر بجلی چلی جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ بجلی چلی جائے تو کچھ نظر نہیں آئے گا ہمیں، لیکن بعض مخلوقات ایسے ہیں جو اندھیرے میں ہی دیکھ سکتی ہیں. مثلا الو کے بارے میں جانتے ہیں؟ اندھیرے میں دیکھنے میں اسے پریشانی نہیں ہوتی ہے. تو ہمارے اندر دیکھنے کی قوت اللہ نے دی ہے مخلوق کے اندر، لیکن انتہائی محدود پیمانے پر. اس آنکھ کی روشنی کے ہموار اگر سامنے روشنی ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر سامنے والی روشنی کم ہو جائے نہیں دیکھ سکتے، اندھیرا ہو جائے تو نہیں دیکھ سکتے، یا بہت زیادہ ہو جائے تب بھی نہیں دیکھ سکتے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا ہیڈ لائٹ گاڑی کی ایک دم آپ کے آنکھ کے سامنے اچانک آ جائے، کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ نظر نہیں آتا. تو وہ سامنے والی روشنی بہت زیادہ ہو جائے تب بھی نہیں دیکھ سکتے، کم ہو جائے تب بھی نہیں دیکھ سکتے. ہماری آنکھ کی روشنی کے اگر موافق رہے سامنے والی روشنی تبھی ہمیں وہ چیز نظر آتی، ورنہ نہیں آتی. سمندر کے اندر ہم چلے جائیں، ان ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اللہ کہ کوئی کسی مشین کا سہارا لے. حالانکہ سمندر کے اندر بے شمار مخلوقات موجود ہیں جو آسانی کے ساتھ وہاں کا نظارہ کرتی ہیں. تو مخلوق اور مخلوق کے دیکھنے میں اتنا فرق ہے، تو خالق کے ساتھ اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ لیس کمثلہ شیء. تو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں یہ دوسرا جو راستہ ہے کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کا، کہ اسی طرح کی کسی چیز کے ذریعے ہم علم حاصل کریں دیکھ کر. تو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں یہ راستہ بھی کیا ہے؟ کلوز ہے. تیسرا راستہ کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کا کیا ہے؟ کہ اس تعلق سے موثوق ذرائع سے، معتمد ذرائع سے خبر ہمیں ملے. اس تعلق سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. شاید کہ ہم میں سے کوئی نہیں امریکہ کا سفر کیا ہوگا، ہو سکتا ہے ایک آدھ لوگ مل جائیں، لیکن اکثر و بیشتر نے غالباً امریکہ نہیں گیا ہوگا. لیکن امریکہ میں کیا کچھ ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں آتے ہیں نہیں آتے ہم؟ نیو یارک ہے، واشنگٹن ہے، اور وائٹ ہاؤس ہے، اور وہاں کی چیزیں اس طرح کی ہیں. تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں جانکاری ہے. کیسے؟ ہم تو گئے ہی نہیں. وہاں کے تعلق سے ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں، اور ایسی خبریں جو متواتر درجے کی ہوتی ہیں جن کو ہم جھٹلا نہیں سکتے عقلاً. تو یہ ایک راستہ ہے کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کا، کہ اس تعلق سے ہمیں معتمد ذرائع سے، موثوق ذرائع سے خبر مل جائے. یہی ایک راستہ ہے اللہ رب العالمین کے متعلق علم حاصل کرنے کا. بس یہ تیسرا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے علم حاصل کرنے کا. عقل سے ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ عقل جو ہماری ہے بہت ہی محدود ہے، اور اس عقل کے ذریعے اللہ رب العالمین کا ادراک کرنا، اس کے تعلق سے سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہے ایسے ہے، یہ ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ عقل کے اندر بات آئے اس طرح کی، جب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے تو اس پر بندے کا مواخذہ نہیں ہوگا کہ تمہارے ذہن میں اللہ کے تعلق سے اس طرح کی کیوں بات آئی تھی. جب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، قدم کی بات آئی ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں، آنکھ کی بات آئی ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں، کمر کی بات آئی ہے. انشاءاللہ ان تمام دلائل کا تذکرہ آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کن صفات کا تذکرہ قرآن و سنت میں آیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ذہن کے اندر ایک تصویر ابھرے فوراً اللہ رب العالمین کے متعلق، اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم نے ذہن میں جو تصویر بنائی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے، یہ غلط ہے. اللہ رب العالمین کیسے، اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے. تو ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کچھ علم حاصل کرنے کا، وہ ہے خبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے متعلق علم حاصل کیا جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا والوں کے متعلق بھی اگر ہم کوئی علم حاصل کرنا چاہیں تو کیا ہر خبر پر اعتماد کر لیتے ہیں؟ اگر پتا ہو کہ اس چینل میں اکثر و بیشتر جھوٹی خبریں دکھائی جاتی ہیں تو اس چینل کی خبر پر اعتماد کر کے کوئی آپ رائے قائم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے چینل سے ہم خبر لیں جو معتمد ہو، موثوق ہو، ورنہ دل کو یقین نہیں آتا. اللہ رب العالمین کے متعلق ہم کوئی عقیدہ رکھیں تو کیا کسی کی بات پر بھی خبر سن کر عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نہیں. اس لیے صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے جو اپنے بارے میں کہا ہے، یا اس کے رسول نے جو وحی کے ذریعے ہی کچھ کہتے تھے، بس یہی دو راستہ ہے اللہ رب العالمین کے متعلق کچھ کہنے کا، اللہ کے تعلق سے کچھ عقیدہ رکھنے کا.
اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا یا اس کے رسول نے کہا ہے، بغیر کسی مثال دیے ہوئے، بغیر اس کی کیفیت بیان کیے ہوئے ہم وہ اللہ رب العالمین کے متعلق عقیدہ رکھیں گے۔ تو کہا من غیر تکییف، بغیر اس کی کیفیت بیان کیے ہوئے۔ کیفیت کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس صفت الہی کی حقیقت کو بغیر بیان کیے ہوئے، اس کی حقیقت ہم بیان نہیں کر سکتے کیسے ہے۔ اور تمثیل کا معنی ہے ولا تمثیل، کہ صفت الہی کی حقیقت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مثال دے کر سمجھایا جائے۔ مثلا کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کے آنکھ ہیں، اور اس کی آنکھ کیسے ہے؟ تو فلا مخلوق کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تکییف کے ساتھ ساتھ مثال دینا بھی ہوا۔ اسی کو بعض سلف صالحین نے تشبیہ کے لفظ کے ساتھ یاد کیا ہے۔ حدیث و قرآن میں تشبیہ کا لفظ نہیں آیا ہے۔ کس چیز کی نفی کی گئی ہے؟ تمثیل کی نفی کی گئی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کہیں پر تشبیہ کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ البتہ تشبیہ کا لفظ سلف صالحین کے آثار میں موجود ہے، وہ تشبیہ کا بھی انکار کرتے تھے۔ جس تشبیہ کا وہ انکار کرتے تھے اس سے مراد تمثیل ہی ہے، اس سے مراد تمثیل ہی ہے، سمجھانے کے لیے تشبیہ کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں نعیم بن حماد رحمہ اللہ، فرماتے ہیں من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر، اگر اللہ رب العالمین کی کسی نے تشبیہ بیان کی مخلوق کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فلاں مخلوق کی طرح ہے، یا کسی صفت کی تشبیہ بیان کی کہ اللہ کی فلاں صفت فلاں مخلوق کی طرح ہے، تو کافر ہو جائے گا وہ، کیونکہ اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار کر رہا ہے وہ۔ من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر، تو اللہ رب العالمین کے کسی صفت کا یا اللہ رب العالمین کی تشبیہ اگر کوئی دے مخلوق کے ساتھ تو کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ولا یشبہہ الانام، مخلوق اللہ رب العالمین کے مشابہ نہیں ہے۔ تو تشبیہ کا لفظ سلف صالحین کی عبارتوں کے اندر ملتا ہے۔ تشبیہ سے مراد ان کی کیا ہوتی ہے؟ یہ تمثیل ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی صفت کی حقیقت کو بیان کرنا کسی چیز کے ذریعے مثال دے کر، اس کو کہتے ہیں تمثیل۔ تو یہ چاروں طریقے اہل بدعت کے طریقے ہیں۔ بعض اہل بدعت تحریف کرتے ہیں، لفظی نہ کریں لیکن معنوی تحریف کرتے ہیں۔ بعض اہل بدعت سرے سے انکار کر دیتے ہیں، جن کو معطلہ کہا جاتا ہے، جیسے جہمیہ ہے۔ ان تمام اہل بدعت کے عقائد کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا، جب ایک ایک صفت کو ہم بیان کرنا شروع کریں گے دلائل کے ساتھ، تو اہل بدعت کا کیا عقیدہ ہے اور اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی صرف اصول بیان کر رہے ہیں۔ تو بعد اہل بدعت نے کیا کیا؟ تعطیل کا راستہ اپنایا اور انکار کر دیا سرے سے اللہ رب العالمین کے ناموں کا یا پھر اللہ رب العالمین کی صفات کا۔ بعد اہل بدعت نے کیا طریقہ اپنایا؟ تکییف کا طریقہ اپنایا، اس کی کیفیت بیان کرنے کا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اس تعلق سے سوال کیا، جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو بیان کیا وہ معلوم ہے، عربی زبان کے اندر استوا کا کیا معنی ہوتا ہے وہ معلوم ہے، لیکن کیفیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے، کیفیت یہ معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو بس معلوم ہے۔ اور کہا اس سوال کرنے والے سے کہ اس طرح کا سوال کرنا بدعت ہے اور تم بدعتی نظر آتے ہو، اور فوراً حکم دیا کہ اس کو باہر نکالا جائے مجلس سے، مجلس میں رہنے کی اجازت نہیں دی امام مالک رحمہ اللہ نے۔ تو کیفیت بیان کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ اہل بدعت کا طریقہ ہے، اور نہ اللہ رب العالمین کی ہم تمثیل بیان کرتے ہیں، کوئی مثال بیان کرتے ہیں۔ یہ مجسمہ کا طریقہ ہے، جو کسی مجسم کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تشبیہ دے کر اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ چاروں طریقے اہل بدعت کے طریقے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے لیے قرآن میں یا حدیث میں جو بھی وارد ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اہل بدعت کے ان چاروں طریقے سے بچتے ہوئے نہ تحریف کرتے، نہ تعطیل کرتے ہیں، اور نہ تکییف بیان کرتے ہیں، کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ اس کی مثال بیان کرتے ہیں۔
تو ان چاروں طریقوں سے اہل بدعت کے بچتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کے لیے جو بھی وارد ہوا ہے کتاب و سنت کے اندر عربی زبان میں اس کا جو معنی ہوتا ہے اس ظاہری معنی کو ہم ثابت کرتے ہیں. کتاب و سنت کے جو بھی نصوص ہیں سلف صالحین نے جس طریقے سے سمجھا ہے اسی طریقے سے سمجھنا ضروری ہے. ہم آزاد نہیں ہیں اپنی طرف سے کسی اللہ رب العالمین کے کلام کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی اپنی طرف سے کوئی منمانی تفسیر کرے. یہ منمانی تفسیر قابل قبول نہیں ہے. اس لیے انشاءاللہ اگلے دروس میں تفصیل کے ساتھ وہ صفات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. شیخ الاسلام نے ان تمام صفات کا تقریباً احاطہ کیا ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے قرآن مجید کے اندر یا اللہ کے رسول کی احادیث کے اندر وارد ہیں. اس کو پڑھنے کے بعد حقیقت میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہماری معرفت حاصل ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمیں جانکاری جو ملنی چاہیے، جو ہمارا نظریہ ہونا چاہیے وہ واضح ہوگا کہ ہمارا اللہ رب العالمین پر ایمان کیسا ہونا چاہیے. جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کے اندر جو لذت ہوگی وہ بغیر اللہ کی معرفت کے لذت حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ تفصیل کے ساتھ معلوم کیا جائے کہ ہمارا اللہ رب العالمین پر ایمان کیسا ہونا چاہیے. وہ اللہ رب العالمین کیسا ہے جو اپنے لیے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے. ان تمام صفات کا جب ادراک ہوگا ایک بندے کو، اس کا علم ہوگا، ادراک کا مطلب علم ہوگا، تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے اس کا نظریہ مثبت ہوگا. اس رب کی عبادت کرنے میں اسے لذت اور چاشنی محسوس ہوگی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عقیدے کے ان اہم اور بنیادی مسائل کو سمجھنے اور اسی کے مطابق عقیدہ رکھنے اور اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.